السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج 25 دسمبر 2025 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اسی ویڈیو کے اندر آگے آپ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی بھی خبر سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ جاوید اختر صاحب پھنستے ہوئے نظر آئے مگر دہلی مناظرے کا تجزیہ ایک ندوی لکھاڑی کے قلم سے۔ میں لائیو ڈیبیٹ تو نہیں سن سکا مگر بعد میں یوٹیوب پر پوری ڈیبیٹ سنی اور دوسروں کی طرح مجھے بھی خوشگوار حیرانی ہوئی۔ ڈیبیٹ تقریباً ہر سطح پر قابل ستائش تھی۔ ڈیبیٹ کے تعلق سے میری معروضی رائے یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ابتدا میں اچھی گفتگو کی مگر آخر میں وہ کسی قدر گھرتے ہوئے بھی نظر آئے، خاص کر غزہ کے سوال پر۔ غزہ پر سوال بظاہر کتنا بھی غیر متعلق کیوں نہ معلوم ہو مگر وہ خدا کے وجود کے سوال کے ضمن میں ہی تھا، اس لیے سوال کو غیر متعلق نہیں کہا جا سکتا۔ جاوید اختر صاحب نے یہ اچھا کیا کہ انہوں نے الہاد کے مقابلے میں سارے مذاہب کو پیش نظر رکھا، نہ کہ صرف اسلام کو۔ اگر وہ صرف اسلام کو ٹارگٹ کر کے گفتگو کرتے تو شاید ڈیبیٹ اتنی پرسکون نہ رہ پاتی۔ اسی باعث آخر میں زیادہ تر سوالات جاوید صاحب سے ہی کیے گئے کیونکہ سامعین میں زیادہ تعداد مذہبی لوگوں کی ہی تھی۔ جاوید صاحب کے مقابلے میں مفتی صاحب ذرا اگریسیو نظر آئے۔ ندوی قلمکار آخر میں لکھتے ہیں کہ تاہم وہ عزت و احترام کے ساتھ بات کر رہے تھے اور اس سے ناظرین میں یہ میسج گیا کہ مذہبی حضرات کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ تاہم تمام سوالات اور جوابات میں کوئی نیاپن نہیں تھا، سارے سوالات اور سارے جواب قدیم ہی تھے۔ البتہ مفتی صاحب منطقی اور فلسفیانہ اصطلاحات انگریزی میں بول رہے تھے، اس لیے لوگوں کو خاص کر مدارس کے طلباء کو یہ زیادہ اچھا لگا۔ مفتی صاحب کے پاس موجودہ دور میں اور اس ڈیبیٹ میں بھی یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ انگریزی زبان سے اچھی واقفیت رکھتے ہیں۔ مدارس کے طلباء کے لیے یہی ایک بات انہیں ہیرو سمجھنے اور بنانے کے لیے بہت کافی ہے۔ جیسا کہ کئی لوگوں نے اپنے تبصروں میں لکھا کہ مفتی صاحب کے زیادہ تر گفتگو منطق اور فلسفیانہ بنیادوں پر استوار تھی اور جاوید اختر صاحب کے لیے مائنس پوائنٹ تھا کیونکہ وہ ادب، سینما اور تاریخ کے آدمی ہیں، منطق اور فلسفے کے آدمی نہیں ہیں۔ اس لیے ایسا ہوا کہ انہیں بعض اصطلاحات کو مکمل طور پر سمجھنے میں دشواری ہوئی، حتیٰ کہ وہ مفتی صاحب کی وضاحتوں کے بعد بھی کنفیوز ہی دکھائی دیے۔ پروگرام میں موجود بعض افراد کا یہ تبصرہ بڑا معروضی اور مبنی برحقیقت ہے کہ جاوید صاحب نے اس پروگرام کو اردو کا کوئی پروگرام سمجھ لیا تھا۔ جاوید صاحب کوئی خاص تیاری کر کے نہیں آئے تھے، شاید انہوں نے اس کی کچھ خاص ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ وہ بار بار ایک ہی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے۔ ایک جگہ میجورٹی کے ذریعے ڈیسائیڈ کر کے سوال پر جاوید اختر صاحب پھنستے ہوئے نظر آئے مگر مجھے لگتا ہے کہ ایڈیٹر نے ان کی مدد کی اور بحث کو روک دیا۔ جاوید صاحب نے ایک جگہ اسٹوپیڈ کا لفظ استعمال کیا اور جواب میں مفتی صاحب نے بھی ایتھیزم کو سب سے بڑی اسٹوپیڈیٹ قرار دیا، مگر جاوید صاحب عموماً خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے نظر آئے اور اسی خوش اخلاقی کے مظاہرے پر انہوں نے ڈیبیٹ کو ختم کیا۔ پوری ڈیبیٹ میں جاوید صاحب خود کو ثابت ہی نہیں کر رہے تھے، وہ صرف اعتراض کر رہے تھے، خدا ہے تو یہ کیوں ہے اور خدا ہے تو وہ کیوں نہیں ہے۔ ان کے سوالات منطق و فلسفے کے بکھڑوں میں الجھے ہوئے نہیں تھے، ان کے سوالات معاشرتی اور سماجی تھے۔ ان کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ سائنسی ایجادات اور ترقی نے ان کے ذہن و دماغ کو بہت متاثر کیا ہے۔ موجودہ وقت میں اس ڈیبیٹ کا ایک اچھا اور مثبت پوائنٹ شاید یہی ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ مذہبی لوگ بھی اچھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ یقیناً الہاد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ غالباً الہاد دنیا کی سب سے بڑی مذہبی اکثریت میں زیادہ پھیل رہا ہے۔ مسلمان بھی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی الہاد سے متاثر ہو رہے ہیں مگر ان کا نمبر دوسرا ہے۔ اس معاملے میں پہلے نمبر پر عیسائیت ہے۔ میرے خیال میں الہاد کی 5 بڑی بنیادیں ہیں۔ ایک شتر بے مہار آزادی کی خواہش جس میں شہوت رانی سر فہرست ہے۔ دوسری خدا اور مذہب کے حوالے سے انسانی ذہن کو اس کے سوالات کا درست اور بروقت جواب کا نہ مل پانا۔ تیسری مادی اور ذاتی منفعت۔ چوتھی مذاہب کے درمیان خانہ جنگی، مذہبی افراد کی طرف سے بے جا سختیاں اور بعض اوقات بد اخلاقی کا مظاہرہ۔ ندوی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ اسی بات کو جاوید صاحب نے اس طرح بیان کیا کہ دنیا کے جن علاقوں میں مذہبی لوگ زیادہ ہیں، انتشار، بد امنی، ڈکٹیٹرشپ اور افراتفری زیادہ ہے، مگر جاوید صاحب کی یہ بات ان کے غلط تاثر اور غلط تجزیے کا نتیجہ ہے۔ 5ویں بڑی وجہ جدید تعلیم، جدید سماج اور خاندانی اثرات ہے۔ غالباً یہی 5 بڑی بنیادیں ہیں جو کسی انسان اور خاص طور پر مسلمانوں کو الہاد کی طرف لے جاتی ہیں۔
ندوی قلمکار آخر میں لکھتے ہیں، اور الحاد یا کسی بھی بے دینی کا مقابلہ کرنے کے لیے خود اپنے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی سب سے بیسٹ، کارآمد اور مؤثر طریقہ دعوت کا ہی طریقہ ہے۔ قرآن میں پہلے مرحلے پر اس دعوت کا ذکر ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ آل عمران۔ اور اوپر مذکور الحاد کی دوسری بڑی وجہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مجادلے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور یہی واحد وجہ بین المذاہب ڈیبیٹ اور مکالموں کے لیے جواز فراہم کرتی ہے۔ تاہم اس طرح کی ڈیبیٹ قوم و ملت کے لیے کتنی مفید اور کتنی مضر ہو سکتی ہے، اس کا فیصلہ وقت، مقام اور حالات پر ہی منحصر ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح کے مناظروں کا چلن ہو رہا ہے، خود اپنوں کے ساتھ یعنی بین المسالک مناظرے اور غیروں کے ساتھ بھی یعنی بین الادیان مناظرے، ان سے امت کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا، خاص کر ان علاقوں اور ممالک میں جہاں کا ماحول زیادہ مذہبی تھا۔ آج کی ڈیبیٹ کا یہ بھی غالباً ایک مثبت پہلو ہی رہا کہ ڈیبیٹ ہار جیت کے واضح اعلان کے بغیر ہی اپنے اختتام کو پہنچ گئی، کیونکہ واضح اعلان سے مخالفین میں ضد اور ہٹ درمی کا ذہن بنتا ہے۔ اس لیے ڈیبیٹ کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی کہ جاوید اختر صاحب اور دیگر ملحدین جنہوں نے اس ڈیبیٹ کو دیکھا اور سنا وہ غور و فکر بھی کرے اور اپنی سوچ کا زاویہ بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر مخالف شخص اور اس کے ہم نوا شخص کے باوجود ڈیبیٹ کے مقام سے یہ تہیہ کر کے اٹھتے ہیں کہ وہ اگلی بار مزید تیاری کے ساتھ آئیں گے اور دوبارہ پھر ڈیبیٹ کریں گے، تو یہ ڈیبیٹ کا مثبت میسیج نہیں ہے۔ مثبت میسیج اور پیغام یہی ہے کہ مخالف اور سامعین غور و فکر پر مجبور ہو جائے، بلکہ اپنے ذہنی سانچے اور غور و فکر اور استدلال کے سلیکٹیو اور مصنوعی زاویہ نظر سے نکل آئے۔ اگر کسی ڈیبیٹ اور مناظرے و مکالمے سے غور و فکر کی روایت قائم نہیں ہوتی، تو ایسی کسی بھی مناظرے، مکالمے اور ڈیبیٹ کا کچھ حاصل و وصول نہیں۔ مناظرے ہوتے رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے، مگر افادیت اور مسرت وقت، مقام اور حالات ہی طے کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ دوستو، اس تحریر کو لکھنے والے ہیں ابو فہد ندوی۔ وہیں دوسری جانب دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی، محتم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور ناظم عمومی مولانا سید محمد سلمان منصور پوری، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند نے اپیل کی ہے کہ ماہ رجب کو دینی تعلیمی بیداری مہم کے طور پر منایا جائے۔ واضح ہو کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رجب کا مہینہ 22 دسمبر سے شروع ہو چکا ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ ہر سال رجب کے مہینے کو دینی تعلیمی بیداری مہم کے طور پر مناتا ہے۔ اس سال بھی اسی سلسلے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اپنے مشترکہ بیان میں صدر دینی تعلیمی بورڈ ناظم عمومی نے کہا کہ موجودہ حالات میں دینی تعلیم کا تحفظ، اس کا فروغ اور نئی نسل کو دین سے مضبوطی کے ساتھ جوڑنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کی جانب سے صوبائی اور ضلعی اکائیوں کو ایک سرکلر جاری کیا گیا ہے، جس میں مہم کے عملی خطوط واضح کیے گئے ہیں۔ سرکلر میں ہدایت دی گئی ہے کہ ہر مسلم آبادی میں دینی تعلیمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تعلیمی سروے بھی کرایا جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مہم کے تحت مساجد میں دینی تعلیم کی اہمیت پر خطبات اور بیانات کا اہتمام کیا جائے، خصوصی اور عمومی بیداری پروگرام منعقد کیے جائیں، دینی تعلیم کی اہمیت پر مقامی زبانوں میں لٹریچر شائع کیے جائیں اور والدین کو بچوں کی دینی تعلیم کی طرف سنجیدگی سے متوجہ کیے جائے۔ دینی تعلیمی بورڈ نے تمام متعلقہ اداروں، ذمہ داران وغیرہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون کرے اور ماہ رجب کو دینی تعلیمی شعور کی بیداری کا مؤثر ذریعہ بنائے۔ دوستو، اس اہم پیغام کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔